بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بھٹی، اہم مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، 8 فروری کے الیکشن کے بعد مینڈیٹ چوری کی حکومت مسلم لیگ نون کی بنا دی گئی، جبر سے، ظلم سے، وحشت سے، دہشت سے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ نہ وفاقی حکومت چل رہی ہے، نہ پنجاب، نہ ملک میں سیاسی استحکام آیا، نہ اکانومی بہتری کی طرف چل رہی ہے۔ صرف ٹک ٹاک اور میڈیا کو کنٹرول کر کے تاثر یہ دیا جا رہا ہے حکومت چل رہی ہے۔ یہاں تک کہ پنجاب میں ہونے والے ڈی سی کمشنر سیکٹری، ڈی اے جی، ڈی پی او کے کمشنروں پر مبینہ طور پر جو خبریں آ رہی ہیں، چیف سیکٹری اور چیف منسٹر میں خاصے فاصلے ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان ہے کہ جیل میں بیٹھوں نے کال دی تو آج پورے ملک بھر میں ان کی کال پر حکومت کے خلاف 21 اپریل اور 8 فروری کو دھاندلی کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے پولیس اب عوام کا محافظ نہیں رہی، اس کا کام صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کا خاتمہ ہے، ان کے بنیادی حقوق ختم کرنا ہے۔ نہ آئین کہیں رہا، نہ قانون رہا۔ دفعہ 144 اور 780 کی وائلیشن پر پی ٹی آئی کے خلاف ہزاروں مقدمہ درج کر دیے گئے، اور پولیس مبینہ کچھ افسران غلامی کی اس حد تک آ گئے کہ جمعے کو عمران خان نے کال دی تھی اپوزیشن نے، لیکن ایک رات قبل ہی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گھروں میں چھاپے، چادر دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی۔ لیکن آج اسلام آباد میں بیرسٹر گوہر علی اور عمر ایوب نے ایک ریلی کی قیادت کی، تاہم قابل ذکر لوگ نہیں آ سکے کیونکہ پولیس پکڑتی اور ایک ایک سال تک گرفتار رہائی نہ ہونا ممکن نہیں۔ 20 مقدمات ہوتے ہیں اور رہائی نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ناظرین، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کھل کر کہہ دیا کہ حکومت تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے مشروط طور پر تیار ہے، پہلے مذاکرات کا ماحول بنایا جائے اور پھر بات کی جائے گی، ورنہ ہمارا جمہوری جدوجہد جاری رکھے گی۔ ناظرین، شبلی فراز نے اس موقع پر کہا ہے کہ انہوں نے چند روز قبل بانی پی ٹی آئی عمران خان سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو فسادیت، ظلم، جبر 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور عام کارکنوں پر ہو رہا ہے، اس کی مثال شاید دشمن ملک میں بھی نہیں ملتی۔ اس طرح چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے کہ لوگ پرامن احتجاج حق کو بھی بھول گئے۔ کبھی کبھار جمہوریت میں پرامن احتجاج حسن ہوتا تھا، آج دہشت اور وحشت بن گئی ہے۔ اس میں کچھ اہم اداروں کے لوگ جو ملک کے لیے آزاد ہیں، ملک کا شان ہے، ان کے چند لوگ ایسا رول ادا کر رہے ہیں کہ جن پہ دکھ ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں اداروں کے سربراہ، محکموں کے سربراہ ان لوگوں پر نظر کیوں نہیں رکھتے؟ وہ اپنے اداروں کی بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور عوام کی زندگی بھی اجرن کرتی ہے۔ ایک طرف مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت، دوسری طرف حکومت جبر، اور تیسری طرف ٹک ٹاکروں کی حکومت۔ مریم نواز صاحبہ، پولیس میں سب سے بڑا عہدہ آئی جی کا ہوتا ہے، وہ یونیفارم پہن کے آئی جی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ کمال ہے یار، تعجب ہے۔ یہ لطیفے کبھی ڈراموں میں ہوتا تھا کہ ہیرو ہیروئن ڈاکو بن گیا، چور بن گیا، وکیل بن گیا، جج بن گیا، پولیس والا بن گیا۔ اب حکومتوں میں بھی یہی روایت کر لی ہے۔ 2 روز قبل آپ کی نظروں سے گزری ہوگی، سٹی 42 میں خبر چھپی کہ سیکٹری انفارمیشن اور ڈی جی پی آر کو 15 کروڑ روپے کی مبینہ غلط ادائیگی پر تبدیل کر دیا گیا۔ خیر ناظرین، یہ تو حکومت میں لا قانونیت کے واقعات پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تحریک انصاف اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا ہے اس پر آزاد جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ انہوں نے کہا الیکشن ٹریبیونل 30 روز میں عزاداریوں پر فیصلہ کرے، مگر یہ ناممکن ہے۔ دھاندلی اور عزاداریوں پر جلد وائٹ پیپر جاری کریں گے، اور دنیا پاکستان کے الیکشن کو نہیں مان رہی۔ خود مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ خود انہوں نے کہا پاک فوج ہماری بھی ہے، اور فوج ہے ہماری بھی فوج ہے، اور ہم پاک فوج کے ہیں۔
جو یہ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں کہ پاک فوج اور عوام میں فاصلہ یہ نہ تھے نہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں، بینگ اے پاکستانی میرا بھی خیال ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی شخص فوج اور عوام میں فاصلے پیدا کرنے کی جو بھی کوشش کرے گا ناکام کرے گا۔ ہاں، اگر اداروں کے کسی بھی پولیس کا ہے، انکم ٹیکس کا ہے، اگر کوئی اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے تو ان کے اداروں کے سربراہوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو قانون کی گرفت میں لائیں، ڈسپلنری کارروائی کریں۔ ایسے دو لوگ نہ صرف اپنے عہدے کی بدنامی بلکہ اپنے اداروں کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ پاکستان اپنا ایک ملک ہے اور یہ قائد اعظم پاکستان نے آزادی کے لیے بنایا تھا، مزید غلام رہنے کے لیے نہیں، 14 اگست 1947 کو، لیکن کچھ لوگوں کی اداروں کی نہیں، چند لوگوں کی خواہش ہے جو انشاءاللہ ناکام ہوگی۔ تحریک انصاف کے شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کے لیے مشروط طور پر تیار ہے، پہلے مذاکرات کا ماحول بنایا جائے۔ ان کا مطلب ہے ناجائز گرفتاریاں بند کی جائیں، ایک سال سے گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے، عدالتوں پر دباؤ ڈالنا بند کیا جائے، عدالتیں وقت پر کام کریں۔ بدقسمتی ہے کہ اس 2 سالوں میں عدالتوں کا کردار کوئی قابل تعریف نہیں رہا، یہاں تک کہ خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 جج صاحبان نے لکھنا پڑا ہمیں دباؤ میں لا کر فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور عمران خان کو ہونے والی ساری سزائیں بظاہر بادی النظر میں انتقام کی وجہ لگتی ہے، اور ضمانتیں نہ ہونا صرف اور صرف مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے عمران خان کو اندر رکھا ہے کہ عمران خان باہر آیا تو مسلم لیگ نون کی جو بظاہر ڈمی حکومت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان میں نہ اہلیت ہے نہ صلاحیت ہے، اور خود نواز شریف بھی اپنی حکومت پر عدم اعتماد کر چکے ہیں۔ اسی لیے رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، خرم دستگیر اور رانا تنویر کے بیانات آپ سب کے سامنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ جاوید لطیف نے تو یہاں تک کہہ دیا اربوں روپیہ لے کے 5 سیٹیں بیچی گئی، وفاقی حکومت تمہاری جاوید لطیف صاحب، آپ ہار گئے شکور سے، پنجاب تمہاری۔ اگر منشیات فروش اور دوجے قبضہ مافیا نے یہ کام کیا تو آپ کی حکومت نے کارروائی نہیں کی، یہ تو آپ اپنی حکومت کے خلاف چارج شیٹ کر رہے ہیں۔ خیر، بہرحال آ جاتے ہیں عمران خان اور کارکنوں پر تمام پی ٹی آئی کے نے کہا شبلی فراز مقدمات ختم کیے جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے سیاسی قیدی خواتینوں کو فوری طور پر مقدمات ختم کر کے رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی تیسری بار انٹرا پارٹی الیکشن کرائے اور کامیابی سے کرائے۔ پاکستان کی تاریخ میں انٹرا پارٹی اتنے شفاف نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی سلیکشن کمیشن، وہ معافی چاہتا حکومت کا کار خاص ہے ایک الیکشن کمیشن جسے مبینہ طور پہ کبھی کبھار کوئی سلیکشن کرتا ہے، انہوں نے پھر اعتراض لگا دیا ہے اور 30 تاریخ کو طلب کر لیا ہے۔ انہوں نے شبلی فراز نے کہا کہ سیاسی نظام کے ماحول میں سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آ سکے گا، ہم پاکستان کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے، این آر او کے لیے نہیں، پاکستان سے۔ مانی پی ٹی آئی لندن یا کسی اور ملک نہیں جائیں گے، ان کا جینا مرنا پاکستان کی وہاں وزراء کی باتیں کہ سب اچھا ہے، یہ ہوائی باتیں ہیں۔ اس وقت ملک ایک تاریخ کے سیاہ ترین دور سے گزر رہا ہے اور ملک کی اکانومی کمزور ہونے کا، عدالتوں سے سیاسی فیصلے کرائے جا رہے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا جو بظاہر ٹھیک بھی لگتا ہے، یہی اعتزاز احسن بھی کہہ رہے ہیں، بظاہر جمہوری پارلیمانی نظام قائم ہے لیکن ڈکٹیٹر ہے، اشاروں سے چل رہا ہے۔ ہم عالمی طور پر غیر متعلقہ ہو چکے ہیں، ہم نے چین سے کوئی بڑا معاہدہ کرنے کی بجائے ان کو بھی تعریف نہیں کی۔ ناظرین، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف عمران خان کی کال پر جو 8 فروری اور 21 کو ہوا ملک بھر میں ریلیاں نکالی گئی، ان ریلیوں میں احتجاج کیا گیا، جعلی وزیر اعظم نامنظور، جعلی حکومت نامنظور، جعلی الیکشن کمیشن نامنظور، وزیر اعظم عمران خان رہا کرو، عدالتوں سے تعصب پرستانہ فیصلے لانا بند کرو۔ اور اس کے باوجود جمعے کو آج ریلی تھی، لیکن ملک بھر میں جمعے رات سے پولیس نے چھاپے مارنے کا شروع کر دیا۔ پولیس تو اس طرح پی ٹی آئی کی جو ملک کی کم و بیشتر 70% مختلف سرمے میں پاپولیشن چاہتی ہے سب کو ہی ختم کر دیا جائے، یہ کیسے نااہل اور نادان ہے۔ اپنی پرکشش عہدہ لینے کے لیے اپنا ضمیر بھی بیچتے ہیں، جھوٹے مقدمات بھی درج کرتے ہیں، تشدد بھی کرتے ہیں، چادر تقدس پامال کرتے ہیں، گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملک بھر میں مختلف جگہوں پر احتجاج ہوا پی ٹی آئی کا، لیکن زیادہ لوگ نہیں آ سکے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں
کہ 8 فروری کو ووٹ ڈالا تو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت ملک میں آئین اور قانون کی بجائے پولیس گردی سے ملک چلایا جا رہا ہے۔ 3 MP ہو یا 144، سب کے سب کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، وہ کہا جا رہا ہے چیف سیکرٹری تبادلے کرنا چاہ رہے تھے پنجاب کی بیوروکریسی اور IG، انہیں روک دیا گیا ہے۔ اس پر مبینہ طور پر جو خبریں ہیں کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ کہتی ہے میں پہلے انٹرویو کروں گی، میں اس کو نہیں مانتی، تو لہذا یہ ایک سرد جنگ جا رہی ہے۔ جیسے پہلے DIG لاہور جنہیں IG اسلام آباد لایا علی ناصر رضوی پر مریم نواز نے کہہ دیا تھا میں نے ریلیز نہیں کروں گی، میری اجازت کے بغیر کیوں وفاق میں ٹرانسفر، بالآخر وہ انہیں ریلیز بھی کرنا پڑا اور محسن نقوی کو کامیابی ملی اور علی ناصر رضوی نے IG اسلام آباد کا عہدہ سنبھال لیا۔ اب اور IG پنجاب مریم نواز کو ایک فنکشن میں پولیس کا یونیفارم پہنا رہے ہیں یا انہوں نے پہن کے تشریف لائی۔ انہیں یہی نہیں پتا IG سے اوپر اور کوئی عہدہ نہیں ہے۔ بظاہر اس بات کو لوگوں نے ناپسندگی کا اظہار کیا، لیکن مریم نواز صاحبہ جو چاہے کریں، اس سے بہتر ہے آپ عوام کو بہتری کے لیے کریں۔ اس قسم کے ٹک ٹاک سے عوام نہیں آئے گی۔ دوسری طرف ناظرین، بانی PTI کے سائفر کیس جو عملاً ختم ہو چکا ہے اس کو بھی تاخیر کی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ نے شرط رکھی ہے کہ کسی بھی طور پر عمران خان کو اگر سائفر میں توشہ خانہ میں ضمانت ہو گئی، عدت میں ہو گئی، سائفر میں ہو گئی، اور ایک کیس جو گجرانوالہ رینج میں بنایا گیا ہے 9 مئی سے ریلیٹڈ، اس میں سزا سنائی جائے، اور اس کے جج کے بارے میں بھی مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ جو جج کیس کی سماعت کرنے گیا تھا، اس کے بارے میں اہم انکشافات بہت جلد آئیں گے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا اس لیے ضروری نہیں کہ انہوں نے جرم کیا ہے، اس لیے جیل میں رکھنا ضروری ہے کہ وہ ملک کی مقبول 3 جماعت کے سربراہ اور ان کی کال میں لاکھوں لوگ احتجاج کے لیے نظر آتے ہیں، اور 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے حکومت بنانے کا منڈیٹ ان کو دیا، جو چوری کر دیا گیا۔ دوسری طرف نواز شریف اپنی جماعت سے سخت ناخوش ہیں، کیونکہ وہ 4 سال سے وزیر اعظم بن کے یونیفارم بن کے بیٹھے تھے۔ عین موقع پر 17 سے 20-25 سیٹیں ملی، جس پر راتوں رات فارم 42 کو بدل کر 47 میں جتایا گیا، اور نواز شریف کو اچانک وزیر اعظم بننے سے روک دیا گیا، جس پر مسلم لیگ، رانا ثناء اللہ اور دیگر لیڈروں نے کہا کہ ہماری تو اکثریت ہی نہیں تھی، ہمیں حکومت نے اکثریت نہیں دی، ہم ذمہ دار بھی نہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اپنے بھائی کی کارکردگی پر بظاہر خوش نہیں ہے۔ اب گزشتہ روز ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان سے مسلم لیگ نون کی صدارت لے کر نواز شریف کو مسلم لیگ نون پاکستان کا صدر بنایا جائے گا، کیونکہ نواز شریف کہتے ہیں نہ میں وزیر اعظم رہا، نہ میں وزیر اعلیٰ رہا، ایک MN رہا، اس کی کیا حیثیت ہے، مجھے تو کوئی پوچھتے نہیں، لہذا کم سے کم مجھے مسلم لیگ نون کا صدر بنایا جائے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ نواز شریف جب خود وزیر اعظم تھے تو صدر مسلم لیگ نون کے بھی تھے اور وزیر اعظم بھی تھے، لیکن پارٹی میں اب نواز شریف کچھ عرصے سے حکومت سے نالاں نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو حکومت کرنے کبھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عمران خان کا خوف انہیں کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے روک رہا ہے۔ ان کے حمایتی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے، محمد زبیر ہو یا خواجہ اسد ہو، کہ نواز شریف کو عدالتوں نے نہیں، قمر جوید باجوہ صاحب نے لندن بھیجا تھا، اور عدم اعتماد میں بھی ان کی تھی۔ کیا یہ حکومت بیساکھیوں کے سہارے مزید کتنی دیر چل سکتی ہے؟ کیا ملک کی معاشی بری حال مکمل ہو سکتا ہے، ملک میں عدم استحکام رہے اور جبر اور ظلم سے کیا جائے؟ لگتا ہے کہ ناظرین نواز شریف آئندہ صدارت لیں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اپنی حکومت پر وہ کب خودکش حملہ آور ہوتے ہیں، جبکہ نون لیگ میں اندرون انتشار کی خبریں روز بروز پھیلتی جا رہی ہیں، اور عمران خان کے گرفتار ہونے ڈیلا جیل کی وجہ سے PTI میں بھی اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں، کیونکہ عمران خان کو نہ آنے کی ضد بظاہر بادی النظر میں لندن پلان کا حصہ ہے۔ عمران خان کی رہائی حکومت کے
خاتمے کی وجہ بن سکتی ہے پنجاب اور وفاق میں، اس لیے انہیں رکھنا ضروری ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ عدالتیں انصاف کا ساتھ دیتی ہیں۔ جہاں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے کہا تھا ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کرنٹ لگایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، کیمرے لگائے جا رہے ہیں، اب سارا انحصار آئندہ عدالتوں پر ہوگا۔ پاکستان کی بیوروکریسی تو جانبداری کی ایک زندہ مثال اور شرمندہ مثال بن چکی ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔